ہمارے جانبازوں نے ان رافیل طیاروں کو بھی گرایا، اور ہماری اطلاع کے مطابق الحمدللہ 6 طیارے ان کے اسی رات میں گرائے گئے۔ تو اس وقت کا تقاضا ہے کہ افواج پاکستان کے پیچھے ساری قوم متحد ہو کر ان کی تائید و حمایت کرے اور ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے افواج پاکستان سے بھی بعض معاملات میں اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات کا یہ موقع نہیں ہے، ان اختلافات کے اظہار کا یہ موقع نہیں ہے۔ اور ہم نے تو پہلے جب انہوں نے ایبٹ آباد کے اوپر حملہ کیا تھا تو ان کا نہ صرف طیارہ گرایا تھا بلکہ اس کے پائلٹ کو بھی پکڑ لیا تھا اور اس کو چائے پلا کر رخصت کیا تھا۔ یہ اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا کہ اس کو چائے پلا کر رخصت کیا۔ اب ہمارے افواج یہ کہتے ہیں کہ ہم چائے تمہیں وہیں جا کر پلائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں ہر قسم کی صورتحال سے دو چار ہونے کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اس کی پوری ہدایات قرآن کریم نے دی ہیں، اور ان کی تفصیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ہفتے بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور ایک بالکل ہی بے بنیاد بہانہ بنا کر کہ پہلگام کے کشمیر کے پہلگام علاقے میں کچھ سیاحوں کو قتل کیا گیا، اس کا الزام پاکستان پر لگا کر اس نے پاکستان سے جنگ چھیڑی، اور اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے رات کے اندھیرے میں مسجدوں کو نشانہ بنایا، مدرسوں کو نشانہ بنایا، اور 26 کے قریب بے گناہ شہریوں کو شہید کیا۔ عام طور پر جب جنگ ہوتی ہے تو بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ بات مسلم ہے کہ شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ دو ملک اگر آپس میں لڑتے ہیں تو ان کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی فوجی ٹھکانوں پر حملے کریں، اس بات کا حق جنگ کے دوران ان کو ملتا ہے۔ لیکن شہریوں کو نشانہ بنانا، جو براہ راست جنگ میں شریک نہیں ہیں، ان کو نشانہ بنا کر انہیں شہید کرنا، یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور خاص طور پر عبادت گاہوں کو نشانہ بنا کر ان پر حملے کرنا، یہ بھی ایک طرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ حملہ کرنے والے کی کمینگی پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہاں بہاولپور کے علاقے میں اس نے مسجدیں شہید کی، مدرسے شہید کیے، اس میں قرآن کریم کے نسخوں کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ بہاولپور میں بھی، مریدکے میں بھی، اور کوٹکی میں بھی
مسجدوں کو نشانہ بنائیں گے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کے پیش نظر اسلام دشمنی کے سوا اور کچھ نہیں. اسلام دشمنی کے جذبے کے تحت اس نے مسجدوں کو نشانہ بنایا، مدرسوں کو نشانہ بنایا، شہریوں کو شہید کیا. اور اس پر اکتفا نہیں، بلکہ کل کا دن اس نے سارا پاکستان کے اندر ڈرون بھیج کر مختلف علاقوں میں ڈرون گرانے کی کوشش، ڈرون کے ذریعے حملہ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام و احسان ہے کہ پاکستان کی افواج کی طرف سے ان کے حملے کو روکا گیا، اور اس کے وہ رافیل طیارے جن پر اس کو بڑا ناز تھا، الحمدللہ پاکستان کی ایئر فورس نے ان کو گرایا. اور یہ رافیل طیارہ کوئی معمولی طیارہ نہیں ہے، بہت مہنگا طیارہ ہے، اور فرانس کا بنا ہوا ہے. اور فرانس کی جس کمپنی نے بنایا، اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے طیارے گرائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے فرانس کی جو کمپنی یہ طیارے بناتی ہے اس کے شیئر جو ہیں وہ تیزی سے نیچے گر گئے. الحمدللہ ہمارے جانبازوں نے ان رافیل طیاروں کو بھی گرایا، اور ہماری اطلاع کے مطابق الحمدللہ 6 طیارے ان کے اسی رات میں گرائے گئے، اور ان کا ایک بریگیڈ کا مرکز جو ہے وہ اس کو نشانہ بنا کر اس کو تباہ کیا گیا. کل کے جو ڈرون انہوں نے بھیجے تھے وہ ملک کے مختلف خطوں میں گرائے گئے، اور 25 ڈرون ہماری افواج نے گرائے. ڈرون وہ طیارہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی پائلٹ نہیں ہوتا، چلانے والا نہیں ہوتا، بلکہ خود بخود وہ چل جاتا ہے اور جا کر کہیں بمباری کرتا ہے. تو بمباری کرنے کے لیے اس نے 100 کے قریب ڈرون بھیجے تھے، جس میں سے 25 کا الحمدللہ گرا لیے گئے، اور ایک ڈرون ہمارے قریب کوٹ کے اندر بھی آ کر گرا. اس کا بھی ایک بالکل بے گناہ شہری کے گھر کو تباہ کر دیا گیا، اس کے چھت تباہ کر دی گئی. تو یہ جارحیت کا مظاہرہ بھارت کی طرف سے ہوتا رہا ہے، اور اب اس نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں. ایک طرف رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا نہ کرو. یعنی یہ تمنا نہ کرو کہ ہماری مڈبھیڑ ہو جائے کسی دشمن سے. اپنی طرف سے کوئی تمنا نہ کرو کہ تمہاری کسی دشمن کے ساتھ مڈبھیڑ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جنگ کی خواہش نہ کرو. جنگ اپنی ذات میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، اس سے تباہیاں پھیلتی ہیں، اس سے بربادی ہوتی ہے، اس سے قتل و خونریزی ہوتی ہے. وہ اپنی ذات میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لہذا تم تمنا نہ کرو، اور اپنی طرف سے کوشش نہ کرو کہ ہمارے اوپر دشمن حملہ کرے. لا تتمنوا لقاء العدو، جس کے معنی یہ کہ تم امن سے رہنے کی کوشش کرو حد الامکان. لیکن آگے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، اور ثابت قدم رہ کر دشمن کا پوری عزیمت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرو. یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا سامنا کسی ایسے گروہ سے ہو جائے جو تمہارا دشمن ہے، فاثبتوا، تو پہلا کام یہ کرو کہ ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ اور ڈٹ کر مقابلہ کرو. اور واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا مقابلہ ہو ہی جائے
تو پھر پہلا کام یہ کرو کہ فثبتو، ثابت قدم رہو. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ثابت قدم رہنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. صرف اپنے اسلحہ پر اور اپنی قوت بازو پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرو، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمہاری زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تمہیں فلاح حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی. تو آج اس موجودہ حالات کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے حالت جنگ میں ہیں. ہماری پروازیں اس وقت معطل ہیں، اور پاکستان نے فضائی حدود استعمال کرنے سے انڈیا کو بھی روکا ہوا ہے، اور ہر وقت دشمن اس طاق میں ہے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ابھی تک کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکا. ہمارے جو شہری شہید ہوئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہداء کا درجہ پا گئے، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس اور ان کو مسلسل رزق دیا جا رہا ہے. لہذا ہم وہ قوم ہیں کہ جنہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر مومن کو جہاد کے دوران، لڑائی کے دوران مسلمان کو اگر موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں، جو نبیین اور صدیقین کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مومن کو عطا فرمایا. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا تھا روم کی افواج سے، روم اس وقت سپر پاور سمجھی جاتی تھی، اور سپر پاور سے مقابلہ ہوا تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں کہ جو موت کو اتنا پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو. تم تو زندگی کو پسند کرتے ہو اور زندگی کی لذتیں اٹھانا چاہتے ہو، اور ہماری قوم وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کہ جس کو شہادت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے موت اس کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن میں سے کسی صحابی کے سینے کے اوپر آ کر تیر لگتا ہے، خون کا فوارہ ابلتا ہے، تو بے ساختہ زبان پر جو کلمہ آتا ہے وہ یہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مجھے آ کر تیر لگا، میرے جسم سے خون بہا، اور وہ خون بہ کر میں اب شہادت کے رتبے پر جانے والا ہوں، تو میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم، میرے آدمی کے جسم کے اوپر آ کر تیر لگے، خون کا فوارہ ابلے، تو وہ ہائے ہو کرے، کوئی چیخ پکار کرے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. لہذا شہادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مومن کے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی ہر ایک انسان تمنا کرتا ہے. لیکن اس وجہ سے جو مسلمان ہے وہ کبھی پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتا، وہ سب ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ثابت قدم رہو. ایک تو قرآن کریم نے یہ ہدایت دی ہے، اور دوسری جگہ ایک ہدایت یہ دی ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ جب جہاد کا موقع آ جائے اور کوئی کافر تمہارے اوپر حملہ آور ہو تو اس صورت میں تم پہلا کام یہ کرو کہ آپس میں لڑو نہیں، آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دو. یہ جو مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑا مرض پیدا ہوتا ہے وہ فرقہ بندی کا ہوتا ہے، وہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، وہ مسلکی اختلافات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں تفریق ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں سیاسی جماعت کا ہے، یہ فلاں سیاسی جماعت کا ہے، ان کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب
جہاد کا مرحلہ پیش آ جائے تو سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دو، ساری قوم، پوری امت ایک جسد واحد کی طرح کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرے، اپنے مسلکی اختلافات بھی بھول جاؤ، اپنے سیاسی اختلافات بھی بھول جاؤ، اور سب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو کر مقابلہ کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں لڑنا جھگڑنا ختم کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپس میں جھگڑو گے فَتَفْشَلُوا، تو تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لہذا جہاد کے موقع پر سب ایک جسم کی طرح متحد ہو کر ایک ہی مقصد کو سامنے رکھے، اور وہ یہ کہ اپنے دین کی، اپنے ملک کی، اپنی قوم کی حفاظت کرنی۔ اس کے لیے سارے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اور اس وقت متحد ہونے کا راستہ یہ ہے کہ ساری قوم اپنی پاکستانی افواج کے پشت پر کھڑی ہو۔ کوئی فوج اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ عوام کی پشت پر نہیں اس کو حاصل نہ ہو۔ تو اس وقت کا تقاضا ہے کہ افواج پاکستان کے پیچھے ساری قوم متحد ہو کر ان کی تائید و حمایت کرے اور ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے افواج پاکستان سے بھی بعض معاملات میں اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات کا یہ موقع نہیں ہے، ان اختلافات کے اظہار کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہ اس بات کا موقع ہے کہ ساری قوم متحد ہو کر اپنی افواج کے پشت پر کھڑی ہو۔ الحمدللہ ہماری افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی حملے میں پاکستانی افواج نے ابھی تک سرحد پار نہیں کی۔ کوئی فوج یا کوئی طیارہ پاکستان کا سرحد پار کر کے ہندوستان میں نہیں گیا۔ یہیں سے ان کے حملہ آور طیاروں کو اس طرح مار گرایا ہے کہ دنیا اس کے اوپر اشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری بہادر افواج کا یہ طرح امتیاز ہے کہ جب ایسا موقع آتا ہے تو وہ دشمن کا مقابلہ پوری تندہی کے ساتھ کرتے ہیں، پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو پہلے جب انہوں نے ایبٹ آباد کے اوپر حملہ کیا تھا تو ان کا نہ صرف طیارہ گرایا تھا بلکہ اس کے پائلٹ کو بھی پکڑ لیا تھا اور اس کو چائے پلا کر رخصت کیا تھا۔ یہ اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا کہ اس کو چائے پلا کر رخصت کیا۔ اب ہمارے افواج یہ کہتے ہیں کہ ہم چائے تمہیں وہیں جا کر پلائیں گے، یہاں نہیں۔ تو اس لیے اب ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو اپنے افواج کے پشت پر کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی تائید و حمایت کرنی چاہیے۔ لیکن جو ساتھ ساتھ اللہ کا جو حکم ہے وہ نہ بھولیے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ آج عام مسلمان خود جا کر سرحد پر لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ خود جا کر لڑے، لیکن وہ ایک کام یہ کر سکتا ہے کہ اپنی افواج کی حمایت کرے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ اس زمانے کے اندر ہونا چاہیے کہ ہر انسان اپنی ڈیوٹی جس مقام پر بھی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو وہ جہاد سمجھ کر ادا کرے اور اس اپنے فرائض کی پوری تکمیل کرے، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر گندگیاں پھیل گئی ہیں، رشوت کی، لوگوں کے حق تلفیوں کی، اس سے اپنے آپ کو بچا کر اور خالص اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو۔ ہر مسلمان ہر نماز کے اندر دعا کرے، اپنے پاکستان کی حفاظت کی دعا کرے، دشمن کی ہلاکت کی دعا کرے۔ یہ آج ہم سب کا فریضہ ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ ہو سکے تو آیت کریمہ ہر وقت زبان پر رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہوں کہ یا اللہ ہمیں دشمن کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اور ایک جملہ خاص طور پر جو حدیث میں جو سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کی کثرت کریں۔
اور یہ معاملہ صرف پاکستان اور بھارت کا نہیں ہے در حقیقت. اسرائیل نے جو ظلم و ستم ڈھایا ہے فلسطین کے اوپر، تو اسی اسرائیل نے اپنے اسلحہ ہندوستان کو فراہم کیے. یہ جو کل جو ڈرون آئے ہیں ان کے بارے میں سارے یہ ہمارے جو جاننے والے حضرات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈرون آئے ہیں یہ اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرون تھے اور وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت الحمدللہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو عسکری اعتبار سے الحمدللہ دشمنوں پر فوقیت رکھتا ہے. اس کی ٹیکنالوجی، اس کی ایٹمی طاقت وہ دوسرے ملکوں سے الحمدللہ زیادہ ہے. لہذا اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح پاکستان کو ختم کیا جائے، اور اس نے ہندوستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے یہ حملہ کرایا ہے. کیونکہ یہود اور ہنود یہ دو زبردست قسم کے دشمن ہیں ہمارے. یہود اور ہنود یہ سمجھو کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اگر آپ دیکھو سارے مسلمان ملکوں کی ایک زنجیر چلی آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. بیچ میں یہ دو ملک ہیں، ایک یہود کا اسرائیل جو اس نے اپنے ناجائز طور پر قائم کیا، اور دوسرے ہنود. افسوس ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جب ہماری حکومت تھی بھارت کے اوپر مغلیہ حکومت تھی، تو اس مغلیہ حکومت میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی کا اور بہت زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کیا. ہنود کے ساتھ ان کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی. لیکن آج جب یہ لوگ غالب آئے ہیں اور ان کی حکومت آئی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے. اسی زیادتی کا ایک چلا یہ ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ آور ہوئے. لہذا معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، پورے عالم اسلام کا ہے. اس وقت پاکستان پورے عالم اسلام کی واحد امید ہے، اور اگر خدا نہ کرے پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو پورے عالم اسلام کو اس کو نقصان پہنچے گا. لہذا اس موقع پر ہم سب کو متحد ہو کر اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ صرف جو ہتھیار کے ذریعے مقابلہ تو فوجیں کریں گی، لیکن مسلمان مقابلہ کریں گے ذکر اللہ کے ذریعے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے ذریعے، اور اپنے افواج کے لیے دعائیں کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیاب اور کامران فرمائے. ہر مسلمان کا اس وقت یہ فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.